میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ پاکستان میں بہت سے اتفاقات ہوتے ہیں اور آج یہی اتفاق ہے کہ جس دن میمو کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی، اس کو پبلک کیا گیا، اسی دن ملک ریاض صاحب جو ان کے وکیل کہتے تھے ایک دھماکہ کریں گے، ایک چھوٹا دھماکہ تو انہوں نے کیا اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مزید ایک بم وہ پھاڑیں گے۔ جو انہوں نے چھوٹا دھماکہ کیا اس کی بازگشت سپریم کورٹ تک سنی گئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ ڈاکٹر فقیر حسین صاحب نے اس کی کلیریفیکیشنز بھی دیں کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ یقیناً آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن یہ ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب چیف جسٹس صاحب ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ ریسٹوریشن سے پہلے کے معاملات ہیں۔ ناظرین، چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں، اس کیس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جتنا ایویڈنس ارسلان افتخار کے بارے میں سامنے آیا ہے، جو رسیدیں آئی ہیں بینکوں کی، مونٹی کارلو کے وزٹس کی، لنڈن ٹرپس کی، جس میں جو ایویڈنس پریزنٹ کیا گیا ہے، میٹیریل کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی فیملی کے ممبران بھی ان ٹرپس پہ گئے ہیں۔ آگے کیا صورتحال بن رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب فہد حسین صاحب۔ فہد حسین صاحب پاکستان کے وہ ڈسٹنگوش صحافی ہیں جو نیشن کے بھی ایڈیٹر رہے، دا نیوز اخبار کے ایڈیٹر رہے، ایکسپریس ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نیوز رہے، دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز رہے اور آج کل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ARY کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز، اس سے پہلے بھی ایڈیٹر انویسٹیگیشن رہ چکے ہیں مختلف اخبارات میں اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور دونوں آج سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور بہت سے اہم کیسز اس وقت بھی ڈیل کر رہے ہیں، پلیڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گا کہ اس کیس میں اب آگے جا کے بننے کیا والا ہے؟ کوئی کیجویلٹیز تو فیئرڈ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اور 9 مارچ تو نہیں دیکھنے والے؟ دیکھیں، 9 مارچ اس طرح تو نہیں ہوگا اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط گراؤنڈ پہ ہیں۔ جو رجسٹرار صاحب کا بیان رجسٹرار سپریم کورٹ کا سامنے آ رہا ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئیں وہ معزولی کے دور میں ہوئیں اور ان کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ وہ ملاقاتیں چیف جسٹس بحال ہونے کے بعد ہوئیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنے دفاع کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس دفاع کے لیے مواد موجود ہے۔ اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آگے چلے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، واقعات حقائق سامنے آئیں گے اور یکدم کوئی ڈراپ سین شاید نہ ہو۔ جی سلمان راجہ صاحب، اب آپشنز کیا ہیں؟ کوئی کمیشن بنے گا، کوئی لارجر بینچ بنے گا یا کسی تحقیقاتی ادارے کو اس کی انویسٹیگیشنز دی جائیں گی؟ دیکھیں، آج کی کاروائی میں تو جو 2 ممبر بینچ ہے انہوں نے اشارہ دے دیا کہ وہ کمیشن بنانے کی جو تجویز تھی اس کو وہ قبول کرنے کے موڈ میں ہے غالباً۔ تو میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہوگا کمیشن بنے، کیونکہ ویسے بھی حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک تصادم کا ماحول تھا۔ اگر یہ معاملہ کسی تحقیقاتی ادارے کو دیا جاتا ہے، نیب کو، FIA کو، تو اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں شکوک رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ کوئی کمیشن ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ حاضر سروس ججوں کا کمیشن ہو جیسا کہ میمو میں کیا گیا تھا، اور لوگ جن کے حوالے سے عوام قوم اعتبار رکھتی ہے، فخر الدین جی ابراہیم صاحب ہو، اس قسم کے لوگ جو شک و شبے سے بالا تر ہیں، ان پر مبنی میں سمجھتا ہوں ایک کمیشن ہونا چاہیے جو اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرے۔ جی سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فہد صاحب، آپ بھی عدالت میں موجود تھے، کمیشن کی بات کی سلمان راجہ صاحب نے، اور کیا حسن اتفاق ہے رپورٹ میمو کمیشن کی بھی آج پریزنٹ ہوئی، کورٹ میں کھولی بھی گئی، پبلک بھی کر دی گئی اور اب ایک اور کمیشن کی بات آ رہی ہے۔ کوئی لنکیجز دیکھتے ہیں آپ؟ کوئی فرائیڈین سلپ کا بھی ذکر ہوا سپریم کورٹ میں۔ فرائیڈین سلپ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ انٹینشن ریویل کر دیتی ہے، کوئی لنکیجز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ لنکیجز اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو شاید کوئی نکل آئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کا کیس ہے یہ ان اٹ سیلف اتنا خوفناک اب ہوتا جا رہا ہے کہ اب ایک طرف تو صبح جو کورٹ میں قانونی اس کا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے اور کمیشن بنے گا جو بھی ہوگا، لیکن وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے میرا خیال ہے کہ پوری کی پوری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور اب وہ صرف اور صرف قانونی جو ہے سلسلہ نہیں رہا، اب یہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب بالکل ڈائریکٹلی ٹارگٹ جو ہے وہ چیف جسٹس ہو گئے ہیں، یہ بالکل ظاہر ہو گیا ہے۔ اور تیسری جو سب سے خطرناک بات ہے ارشد، وہ یہ ہے کہ کمیشن بھی بن جائے، اس کی ہیئرنگز بھی ہو جائیں، اس میں کوئی اچھا کریڈیبل جج بھی آ جائے، لیکن یہ پیرلل میں جو عوام کی عدالت ہے، وہ جو میڈیا ہے، اس میں جو یہ خودکش حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان پہ تو کوئی روک نہیں ہے، تو وہ ان پیرلل وہ ایک الگ کہانی چل پڑی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے، اور وہ جو قانونی اور لیگل پروسیس چل رہا ہے اس کو نہ صرف ڈومینیٹ کرے گی بلکہ اس کو اوور ویلم کر جائے گی، اینڈ دیٹس اے ڈینجرس تھنگ۔ فہد صاحب، آپ نے میڈیا ٹرائل اور خودکش حملوں کی بات کی، اس پہ بھی بات کریں۔ کلاسر صاحب، ملک ریاض صاحب نے جب پریس کانفرنس ختم کی
تو اس کے بعد کہا کہ میں اور بم بھی پھاڑوں گا. اور کیا بم پھاڑ سکتے ہیں ملک ریاض صاحب؟ اتنا کافی نہیں تھا آج؟ نہیں ارشد، میرا خیال ہے ملک صاحب کے جو 2-3 مقاصد تھے انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. ایک تو ان کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ چیف جسٹس کو کنٹروورشل کر دیں اور چیف جسٹس کو اتنا مارجنلائز کر دیں، اتنا کارنر میں لے دیں کہ جہاں لوگوں کو یہ لگے کہ یہ یا اس کی ملک ریاض کی اور چیف جسٹس کی کوئی ذاتی لڑائی ہو رہی ہے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کہنا آپ نے مجھے جیل بھیجنا ہے بھیج دیں، میرے خلاف ایکشن لینا لے لیں. تو بیسیکلی کورٹ کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ہتھ کڑیاں لگا لیں اور مجھے آپ آ کے پکڑ کے لے جائیں، میرے اوپر جو الزامات لگانے ہیں، آپ نے کنٹمپٹ لگانے مجھے کریں. اگر یہ کورٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے دے ول فال انٹو دا ٹریپ آف ملک ریاض. اگر انہوں نے ان پہ کوئی آ کے ایکشن لینے کی کورٹ نے کوشش کی اس پریس کانفرنس میں، بلکہ فاض صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو ان کے وکیل ہیں وہاں پہ یہ عدالت میں ان کے ارسلان کے، انہوں نے کوشش کی آخری لمحے پہ کہ عدالت کو کہا کہ یہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں آپ ان کو روکیں. ان کو اطلاع مل چکی تھی کچھ ہونے والا ہے. اس میں جسٹس یہ جواد احمد خواجہ اور عارف حسین خلجی صاحب نے کہا جی ہم کیوں روکیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں کرو. لیکن یہ میں ضرور کہوں اس سے پہلے یہی عدالت منع کر چکی تھی زاہد یہ بخاری صاحب جو ایڈوکیٹ تھے کہ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ میڈیا کے پاس نہیں جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ریاض صاحب نے بھی تھوڑا سا ایک روم لیا ہے، سپیس لی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہ جب ابھی کورٹ میں کیس ہے تو ان کو وہیں تک رہنا چاہیے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کورٹ کا بھی تھوڑا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہلکا سا لیپس ہے کہ ریاض ملک وہاں بات کرنا چاہ رہے تھے کورٹ میں 2-3 دفعہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ریکویسٹ بھی کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جیسے کل ارسلان کہنا چاہ رہا تھا. سو یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عدالت میں اگر اپلیکینٹ ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے ججز کو سننا چاہیے. چاہے ارسلان کل بات کرنا چاہ رہے تھے ججز نے سنی سنپ کر دیا، آج ریاض ملک بات کرنا چاہ رہے تھے جج نے سنپ کر دیا. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پھر لوگ آ کے پریس کانفرنس آ کے میڈیا کے سامنے کریں گے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ دوسرا بم کیا ہے. میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں جو آج انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام ملی ہے، ایک بڑی اچھی پلان ہے ان کے پاس، میں کہوں گا جو یہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں ملک صاحب جو ان کے وکیل جو ایڈوائزر ہیں، انہوں نے آج یہ کیا کہ آج صرف انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ارسلان کو رکھا ہے کورٹ کے اندر. اس پہ یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آج فائل کیے ہیں سارے ارسلان کے خلاف ہیں اور انہوں نے عدالت کے بہر آ کے کیا چیف جسٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اگلا جو ان کا پلان ہے وہ چیف جسٹس کی فیملی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. ان پہ جو بموں کی جو بات کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جو میں نے بم دیکھنا ہے، جب چیف جسٹس صاحب کی فیملی لندن گئی ہے تو کوئی شاپنگز ہوئی، مثلا میری ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی اب کیسے 50,000 پاؤنڈ کی گھڑی تک خریدی گئی ہے. اس طرح کی چیزیں یہ سامنے لائیں گے جو اس میں چیف جسٹس صاحب کی فیملی کو لنک کریں گے. اور پلس جو فرانس کا ٹور انہوں نے کیا ہے اس کی کچھ میرا خیال ہے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں قابل اعتراض ایسی کوئی شاکنگ ویڈیوز آ سکتی ہیں تو جس کے لیے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. یا فیملی کی ارسلان کی؟ ارسلان کی آف کورس ارسلان کی جو وزٹ ہے ٹو فرانس جو گئی ہے جس میں مونٹی کارلو آج اس میں ہوٹل ڈی پیرس کیسینو میں بھی گئے ہیں، مونٹی اس میں کارلو بھی وزٹ ہوئے. اس میں ایک اس کو لڑکی کا بھی نام آ رہا ہے جس کو ود ہیلڈ کر لیا گیا جو ان کے ساتھ گئی تھی. تو اس میں ہنٹ آج انہوں نے جان بوجھ کے زید بخاری صاحب نے کورٹ کے ذہن میں ایک سوال ڈالا ہے. ہم اس کا نام تو نہیں دے رہے لڑکی کا، لیکن ایک کوشچن پھینکنا تھا، میڈیا کو پھینکنا تھا ججز کے ذہنوں میں. وہ بڑا سخت آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ جو پلان کیا تھا ریاض ملک صاحب نے 2-3 اپنے اس میں انہوں نے آبجیکٹو سیٹ کیے تھے، کورٹ کے اندر بھی انہوں نے حاصل کیے ہیں، کورٹ کے باہر بھی انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور اگلا تیسرا آبجیکٹو جو ہے صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور کیا آبجیکٹو سے ملک ریاض کے کتنے آبجیکٹوز انہوں نے اچیو کیے، اور جو بات ہو رہی تھی میڈیا ٹرائل اور کیا میڈیا خودکش حملے کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جب زاہد بخاری کو یہ منع کر دیا گیا تھا کہ اپنے کلائنٹ سے کہ میڈیا سے بات نہ کریں، تو عدالت میں ایسی کیا بات ہوئی کہ ملک ریاض کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی؟ ان کے جوابات لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ملک ریاض صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کی باقاعدہ اجازت سپریم کورٹ نے دی اور ایک مرحلے پہ روکا بھی گیا. جو ارسلان افتخار کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی اجازت نہ دی جائے، جو ججز نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں روکا جانا چاہیے، جبکہ اس سے پہلے زاہد بخاری کو منع کریے. ناظرین ابھی ہمیں رجسٹرار سپریم کورٹ ڈاکٹر فقیر حسین صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کیوں پروگرام میں گفتگو کرنے کا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، احمد خلیل کے گھر جو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی یہ کب ہوئی تھی؟ اچھا اس میں فرینکلی مجھے نہیں پتا اور میں نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اگر کسی سوشل گیٹ ٹوگیدر کے اوپر ملاقات ہوئی تو ہوئی ہوگی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی اسپیشل پرپز کے لیے کوئی ملاقات ان کی ہوئی ہے. اچھا، ملک ریاض نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایک سٹنگ جج بھی اس ملاقات میں موجود تھے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اب یہ اس کے بارے میں فرینکلی آئی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا. اچھا ڈاکٹر فقیر حسین صاحب، جب ملک ریاض صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کیا اس کی بازگشت سپریم کورٹ میں بھی سنی گئی؟ میں نے سنی اس کی پریس کانفرنس، اور جو اس نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے ملک ریاض کی، وہ میں مانتا ہوں. یس
2 या 3 मुलाकातें हुई हैं और ये उन दिनों की बात है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी डिपोज थे और एक ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि एक इन्होंने बकौल इन्होंने फैसिलिटेट किया था एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर नवाज शरीफ और मिस्टर आसिफ अली जरदारी, जिसमें कुछ इनका कहना था कि कुरान मजीद के ऊपर इन्होंने ये मुआहदा कराया है और बकौल उनके ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फुली रिस्टोर्ड और कि मेरी ख्वाहिश है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ आल्सो रिस्टोर्ड बिकॉज दैट इज़ व्हाट हेल्प्स बिजनेस कम्युनिटी इन पाकिस्तान। तो इस हवाले से इनकी ख्वाहिश थी। ये चीफ जस्टिस साहब के घर आए थे, 2 या 3 मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में इनका कहना ये था कि जी ये तो सही है कि रेस्टोरेशन होगी लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब आसिफ अली जरदारी को और इसलिए वो मिलना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब का इनको यही जवाब था कि मैं तो किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात नहीं करता, जाहिर है अगर मैं मुलाकात करूंगा तो उसमें गिव एंड टेक होगा और ये मुनासिब नहीं है, तो वो इन्होंने डिक्लाइन किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, हमारे पैनल पे उनका ये भी कहना मैं मानता हूँ कि उन्हीं मुलाकातों में मेरे सामने इन्होंने ऑफर की थी कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, आप जाते हैं, यू आर टू प्रेशियस फॉर अस, उसको आप इस्तेमाल करें, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने डिक्लाइन किया और कहा कि नहीं थैंक यू वेरी मच। एतजाज साहब यूजुअली इनके पास होते थे, वो गाड़ी ले आ देते हैं, हम चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। हमारे पैनल पे फहद हुसैन और रऊफ क्लासा साहब भी मौजूद हैं। रऊफ साहब कोई सवाल करना चाहते हैं? मेरे 2 सवाल आते हैं डॉक्टर फ़कीर हुसैन साहब से और ये अदालत को अच्छी तरीके से जानते, बड़े अरसे से वहीं पे काम कर रहे हैं। एक तो मेरा ये सवाल है, इन्होंने भी कहा कि जरदारी साहब को वो मैसेज लेके आए थे, तो क्या समझते हैं ये डॉक्टर फ़कीर हुसैन साहब के इस पूरे खेल के पीछे जरदारी साहब या गिलानी साहब जिनसे मुलाकातें होती रहीं उनका कोई हाथ हो सकता है? मैं क्लेरिफाई कर लूं, मुझे नहीं पता कि मलिक रियाज साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से भी कोई बात हुई थी या उनका पैगाम लाए थे। मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि बकौल इनके कि रेस्टोरेशन का फैसला हो चुका है लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस हवाले से मैं चाहता हूं कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मीटिंग कर लें। और वो मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब इस पे मौजूदा जो स्कैंडल लेके आए हैं रियाज मलिक साहब, आप समझते हैं कहीं ना कहीं जरदारी साहब या गिलानी साहब जिनसे मीटिंग्स होते रही हैं, मैसेजेस आते रहे, या वो भी एक तरह का फील करते हैं कि शायद उनके साथ कोई अदालत का रवैया अच्छा नहीं रहा? आपको लगता है कि अदलिया में यह है कंसेप्ट कि शायद हुकूमत का इसमें कोई हाथ हो सकता है इस मौजूदा स्कैंडल में? मुलाकातों के हवाले से तो मैं कंसीड करता हूँ कि ठीक है, मलिक रियाज साहब की 2-3 मुलाकातें हुई थी जिसमें मैं भी था और आप देख लें कि उसका अगर कोई इनको फ़ायदा हुआ हो किसी भी तरीके से तो आप मुझे बता दें, क्योंकि उस इशू के साथ तो कोई जो केसेस आते हैं वो तो मेरिट के ऊपर फैसला होते हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात का ताल्लुक है तो मुझे पता है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ मेरा पर्सनल भी एक ताल्लुक रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चीफ जस्टिस साहब का एक ताल्लुक काफ़ी पुराना रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब लॉयर्स मूवमेंट में शामिल रहे हैं, वो जेल गए हैं और इनकी जी डॉक्टर साहब ये सारी हिस्ट्री काफी ज्यादा, माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। फहद साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब अगर आप ये जरा थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि ये जो केस है अरसलान इफ्तिखार साहब का, ये चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में कब आया था, ये जरा वाज़ेह कर सकते हैं आप? ये फ्रेंकली जहां मुझे पता है तो ये उसी रात जिस रात इन्होंने सुओ मोटो लिया या जो शाहीन सहबाई का इंटरव्यू आया था ट्विटर के ऊपर, उसका मुझे पता चला था और चीफ जस्टिस साहब को मैंने बता दिया था। और द सेम इवनिंग इनके 2-3 जो जियो के ऊपर प्रोग्राम चले कैपिटल टॉक में, कामरान खान शो में, तो उसी वक्त तो उससे पहले डॉक्टर साहब उससे पहले वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने कन्वे किया था। जी डॉक्टर साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज प्रेजेंट हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब का एक ताल्लुक रहा है। एतजाज साहब लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मीटिंग्स में एतजाज साहब आते रहे हैं, इनकी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली कब कन्वे किया या नहीं किया इसका जवाब तो एतजाज साहब ही दे सकते हैं। मेरे पास फ्रेंकली कोई इसका जवाब नहीं है। जी डॉक्टर साहब क्या अरसलान इफ्तिखार साहब अदलिया को एक डॉन की तरह चला रहे हैं?
یہ تو غلط الزام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کسی بھی طریقے سے جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی ملک ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا ارسلان نے فیسیلیٹیٹ یا اس نے کو کیا ہے, تو اگر آپ دیکھ لیں, آپ جوڈیشل ورڈکٹس کو دیکھ لیں کہ اس میں کیا ان کو کوئی فائدہ کسی بھی کیس میں ملا ہے, یا جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کیا اس کا ان کو کوئی فائدہ ملا ہے. جو بھی کیس آتا ہے وہ تو میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ذاتی تعلقات تو سوسائٹی سے ٹوٹلی ڈیٹیچ تو ہم نہیں ہو سکتے, لیکن آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا ان ملاقاتوں کا جو کہ یہ الیج کرتے ہیں ان دونوں حضراتوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی فائدہ یا نقصان ہوا ہے. کیسز میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتے ہیں, جو بھی اس کا کنسیکوینس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. لا کھڑا کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر عدالت میں تھے, وہ پھر میرٹ. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا ملک ریاض کی پریس کانفرنس چیف جسٹس صاحب نے آج دیکھی ہے؟ میں نے تو دیکھی ہے, چیف جسٹس صاحب کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیکاز میں تو اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا. جی, اور کتنے ججز نے دیکھی ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں تو یہ تو شام کا ٹائم تھا, میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں, میں بھی اگر ججز صاحبان کا مجھے نہیں پتا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر فقیر حسین صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پریس کانفرنس یقیناً ملک ریاض کی دیکھی, آپ بتا رہے تھے ہمیں, کیا اس پہ عدالت عظمیٰ کوئی ایکشن لے گی؟ یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیٹس سی اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کیس تو آلریڈی ان فیکٹ پینڈنگ ہے, چل تو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس طرح یوزولی ہوتا ہے کہ ایک ایکیوزڈ جو عدالت میں آتا ہے اور باہر جا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کرے اور الزامات لگائے عدالت پہ؟ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ Let me not comment on this thing because it's a sub judice matter. It's inappropriate for me to make any comment on this, propriety or otherwise. ایک ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بلیک میل کیا گیا ہے؟ کیونکہ ریاض ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا گیا. آپ کا کیا وہ اس پہ ویو ہے, کس کو بلیک میل کیا گیا, چیف جسٹس صاحب کو کیا گیا یا ادروائز؟ ملک ریاض صاحب کو میں نے سنا ہے, یہ جو رات کی اندھیروں کا اس نے ذکر کیا اور اس کو سینسیشنلائز کرنے کی کوشش کی, تو آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ, اور میں نے کنسیڈ کیا کہ 2-3 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اسی کنٹیکسٹ میں ہوئی ہے کہ soon it was in the aftermath of an agreement between Mr. Nawaz Sharif, Mr. Asif Ali Zardari, where under they reached some understanding, and according to Malik Riyaz Sahab, he facilitated that agreement. He also informed him that now it has been decided that independent judiciary is going to be restored. However, Asif Ali Zardari Sahab آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تو یہ میٹنگ نہیں کر سکتا بیکاز ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, پولیٹیشین کے ساتھ انہوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں جو میری میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو اس میں ماں سوائے بار کے اور ججز کے کسی دوسرے بندے کو ہم نہیں آنے دیتے, اینڈ آئی ڈونٹ انٹریکٹ ود پولیٹیشینز ایٹ آل. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کے ملنے سے ہی تحفظات دور ہو جائیں گی. بٹ چیف جسٹس ڈکلائن. باقی دیکھنا اگر آپ دیکھ لیں کہ چلے ملاقاتیں تو ہوئی ہیں, لیکن کیا ان ملاقاتوں کا ون وے اور دی ادر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشل پروسیس ہے, جو ججمنٹس ہیں, ان کے اوپر کوئی اثر آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہاں پہ بہت اٹھایا جا رہا ہے. اس نے تو جب اپنے بیٹے کا بھی دیکھا کہ when he came to know کہ نہیں اس قسم کی کوئی. جی ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. کیا ملک ریاض کے جتنے کیسز اتنے عرصے سے پینڈنگ تھے ملک ریاض کے خلاف, آج تک سپریم کورٹ نے خاص طور پہ 2009 سے لے کے اب تک کوئی ایڈورس ڈیسیژن دیا ہے؟ میرے خیال میں کہ چونکہ یہ جو کیسز تھے یہ زیادہ تو سو موٹو تھے, اور یہ اس لیے گئے تھے کہ جو لوکل لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری زمینوں یا پلاٹس یا جائیداد کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اور ہمیں اللیگلی ڈپرائیو کیا گیا ہے. تو اس کیسز میں چونکہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ملک ریاض صاحب از انہیپی ود دی ورڈکٹس آف دی کورٹ. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد مظہر منہاس کی رپورٹ پہ کوئی ایکشن لیا سپریم کورٹ نے؟ وہ تو سپریم کورٹ نے ہی وہ رپورٹ منگوائی تھی. جی اس کی ریکمنڈیشنز پہ کوئی ایکشن لیا؟ یہ سپریم کورٹ کی
کا ہی آرڈر تھا جس کے نیچے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس وقت مظہر منہاس سے کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک رپورٹ بنوائیں، اور وہ رپورٹ آئی تھی اور اس کو کورٹ نے ایگزامن کیا تھا، اور میرا خیال میں کہ شاید وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے یا ڈیسائیڈ ہو گیا ہو، لیکن وہ تو سپریم کورٹ ہی کا آرڈر تھا جو جس کے ذریعے سے اس سے انکوائری کرائی گئی تھی، رپورٹ منگوائی گئی تھی۔ جی ڈاکٹر فقیر حسین صاحب، پروگرام کیوں میں گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ فہد صاحب، آپ نے ڈاکٹر فقیر حسین صاحب کی گفتگو بھی سنی، کچھ کنفرمیشنز بھی انہوں نے دیں اور آگے کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ لگی، لیکن عدالت میں بھی بات ہوئی میڈیا کی ذمہ داریوں کی، اور آپ نے بھی ذکر کیا میڈیا ٹرائل اور میڈیا کے خود کش حملوں کا۔ میڈیا کا کیا کردار ہوگا اس سارے کیس میں؟ دیکھیں، میڈیا کا ایک بہت ہی کریٹیکل رول ہو گیا ہے۔ ایک تو آلریڈی چل رہا ہے، جب یہ کیس کھلا ہے، یہ ایویڈنس سامنے آیا ہے، کچھ ہمارے کولیگز ہیں وہ گئے، انہوں نے جا کے کورٹ میں اپنا سارا کچھ ریکارڈ کرایا وغیرہ وغیرہ، پھر میڈیا کے اوپر بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، کس نے کیا کیا، کیوں کیا۔ سو میڈیا کا احتساب ایک طریقے سے شروع ہو گیا، جو کہ بری بات نہیں ہے، میرا خیال ہے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہے، میرا خیال ہے یہ ارشد، یہ انپریسیڈنٹڈ تھی کہ اس طریقے سے ایک کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، جو ابھی رؤف صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس کے فوراً بعد وہ باتیں یہاں پہ آ کے کھلم کھلنا بغیر کسی ایویڈنس کے، یہ سارا کچھ شاید وہ کورٹ میں نہ کہہ پاتے، یہاں پہ انہوں نے آ کے کہہ دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میڈیا اس طرح کی خبر کو روکتے وہ کہے جی ہم آپ کو کور نہیں کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کے لیے تو خبر ہے، اگر 2 چینل نہیں کریں گے، 3 چینل نہیں کریں گے تو چوتھا کر لے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے کیونکہ خبر ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ نے اس طرح کی بالکل فری فار آل روکنا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں مزید ہوگا، کیونکہ اب یہ جو لڑائی ہے یہ باہر سڑکوں پہ عوام کے سامنے آ گئی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو رؤف خلاصہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کورٹ اس میں کچھ ڈائریکشن دے، ورنہ اس کے بغیر یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اسے۔ سلمان اکرم رائے صاحب، پہلے اسی 2 ممبر بینچ نے منع کیا زاہد بخاری جو ملک ریاض صاحب کے وکیل ہیں کہ اپنے کلائنٹ سے کہیں کہ میڈیا سے کوئی بات نہ کریں، لیکن جب آج یہ مسئلہ اٹھایا گیا ارسلان افتخار کے وکیل کی جانب سے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، انہیں منع کریں، تو ان کو منع نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ عدالت نے یہ سمجھا کہ اب وہ عدالت کے سامنے چونکہ آ گئے ہیں، تحریری بیان انہوں نے اپنا جمع کرا دیا ہے، تو وہ اسی ضابطے قاعدے کے اندر ہی رہیں گے۔ لیکن جس طرح ملک ریاض نے آج گفتگو کی اپنی پریس کانفرنس میں، بالکل غیر متوقع تھی۔ انہوں نے ایک عدالت کے سامنے پیش مدعی یا ملزم کی طرح گفتگو نہیں کی، انہوں نے تو عدالت کو ڈھانے کی کوشش کی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عدالت کے سامنے آپ پیش بھی ہوں، آپ ساتھ عدالت پر آپ حملہ بھی کر دیں، تو یہ بالکل ایک غیر متوقع بات تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالت اس حوالے سے سوچ سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اور اس سے جو انڈیا ہمیں مل رہا ہے، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ملک صاحب کا جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ کوئی اس کیس سے نکلنا نہیں ہے، نجات پانا نہیں ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ بڑھ کے ہے۔ اور یہاں آپ نے مظہر منہاس کی رپورٹ کا ذکر کیا، میری اطلاع یہ ہے، اور بلکہ ملک صاحب نے خود بھی ذکر کیا کہ ایف آئی اے کو حرکت میں لایا جا رہا تھا ان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اس رپورٹ میں بہت ہی ملک ریاض کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سخت فائنڈنگز ہیں۔ اس میں یہاں تک لکھا گیا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ وہ دیکھنے کا موقع مجھے ملا تھا کہ اسلام آباد وہ کچھ ہوتا رہا ہے جو ہم سمجھتے تھے صرف ہندی فلموں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات جب حرکت میں جب آئی، اس رپورٹ کے اوپر عمل حرکت میں آیا، تو ملک ریاض نے میں سمجھتا ہوں ایک یہ مدافعانہ یا پریمپٹیو ایک وار کیا ہے۔ لیکن ملک ریاض اپنے آپ شاید یہ نہ کر سکتے، ان کو کسی اور کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ یہ مختلف لوگوں کے فوائد یا مختلف لوگوں کے خوف جو ہیں جب جا ہوئے ہیں عدلیہ کے حوالے سے اور چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں یہ آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ تمام کارروائی جو ہے یہ اس کا یوسی کا شاخسانہ ہے۔ جی، کس کی پشت پناہی حاصل تھی؟ اور عدالت میں جو بیان انہوں نے جمع کروایا اس میں ایک فرائیڈین سلپ تھی، بظاہر تو یہ لکھا گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر مملکت، وزیر اعظم، کوئی بھی سیاسی لیڈر، کوئی بھی سیاسی پارٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی انوالوڈ ہے مسئلے میں، لیکن بعد میں عدالت میں اس کی تصحیح کی گئی کہ انوالوڈ نہیں ہے، وہاں پہ پین سے کریکشن کی گئی۔ کیا واقعی ملک ریاض صاحب کی کوئی پشت پناہی کر رہا ہے ان کے اس بیان کے مترادف؟ اس کا جواب جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ جس کے بارے میں ملک ریاض نے کلیم کیا کہ انہوں نے ایک بم پھاڑے اور مزید بم وہ پھاڑنے جا رہے ہیں۔ فہد صاحب، اس سارا یہ جو ایک چھوٹا ایکسپلوژن ہوا ہے اور بڑے ایکسپلوژن کا ملک ریاض نے ذکر کیا ہے، اس کا چیف جسٹس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا؟ سب سے بڑا اور میرے خیال ہے خطرناک ایشو ہے یہ کہ اب جو مین ٹارگٹ ہے وہ چیف جسٹس ہیں، اور چیف جسٹس پہ جو ہم نے جو کچھ دیکھا، جو ڈاکیومنٹس پریزنٹ ہوئے، جو آپ میرے خیال ہے آپ نے بریک بھی کی تھی خبر، وہ ان ڈاکیومنٹس کی بنیاد پر چیف جسٹس پر قانونی جو پیپر ٹریل ہے وہ نہیں جاتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے
پلان کر کے جو مجھے لگ رہا ہے چیف جسٹس کو وہاں پہ اٹیک کیا ہے جو میرا خیال ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے، وہ جو ان کی اتھارٹی کا بیسس ہے وہ ہے مورل اتھارٹی. اس مورل اتھارٹی کو اٹیک کر کے وہ سی جے کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ عوام کی عدالت میں سامنے لوگوں کے وہ اگر سی جے کی مورل اتھارٹی کمزور ہوتی ہے تو اس کے بڑے سگنیفیکنٹ جو ہیں ریپرکشن ہے، کیونکہ ایک عام سی جے نہیں ہے، ان کی پیچھے سے پوری تاریخ ہے، پوری عدلیہ ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جہاں کھڑی ہے کہ وہ کاؤنٹر چیک کر رہی ہے دیگر اداروں کو، ایسے موقع پہ اس انسٹیٹیوشن کے ٹاپ مین کو اتنی کیلکولیٹڈ جگہ پہ ہٹ کرنا، یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں میرا خیال ہے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. جی سلمان اکرم رائے صاحب، فہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مورل اتھارٹی چیف جسٹس آف پاکستان کی اس کو ہٹ کیا گیا، اور جو ویکسٹ لنک تھا اس پہ اٹیک کیا گیا، اور جو دستاویزات پیش بھی کیے گئے اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی فیملی بھی کم از کم 2 ٹرپس پہ لنڈن میں ارسلان افتخار کے ساتھ گئی تھی. اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ظاہر ہے جی یہ مورل اتھارٹی پہ اٹیک ہے اور یہ سیریس بات ہے. عدلیہ بالآخر جو ہے اپنی اخلاقی ساخت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. عدلیہ کے پاس کوئی ٹینک یا پیادے تو نہیں ہوتے. تو یہ بالکل درست بات ہے، اور اسی لیے ہم لوگ تشویش میں بھی ہیں اور رنجیدہ بھی ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ مزید میں بم نکالوں گا، خدا جانے وہ کیا ہے، کوئی تصاویر ہے، کوئی ویڈیو ہے، اس میں اور کیا ایجنسیاں شامل تھی. انصار عباسی صاحب نے کل کہہ دیا کہ ان کو کسی ایجنسی نے کوئی ویڈیو دیا ہے. لہٰذا یہ تمام باتیں اس وقت ایک وسوسے کی شکل میں ارد گرد ہمارے گھوم رہی ہیں کہ یہ بات کہاں جا کے بیٹھے گی، اور شاید یہ منطق اور دلیل نہیں، تصویر اور ویڈیو کے ذریعے کوئی بات نہ طے ہو جائے. خواہش ہماری اور ہمارا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بالکل یہ درست بات ہے کہ اخلاقی ساکھ اگر گر جاتی ہے تو پھر باقی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. جی سلمان اکرم رائے صاحب، کوئی ریفرنسز کا بھی ہم ذکر سن رہے تھے، اس کیس میں کوئی ریفرنس بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے اب تک تو بظاہر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جس کو ہم کہیں کہ کوئی مس کانڈکٹ ہے وہ بات تو سامنے نہیں آئی. ابھی بات مورل ڈومین میں ہے، اخلاقی جو ہے آتا ہے وہی ہے یہ بات. مس کانڈکٹ تب ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ کسی عدالتی کام میں ایک فیصلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے اس پہ اثر ہوا ہے، فیصلہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہونا چاہیے تھا. ایسی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ مزید شرارت ہوگی. ریفرنس کا بھی جواز نہیں بنتا. ابھی بات وہ اخلاقیات والی ہے اور وہ زیادہ اہم ہے ریفرنس سے. دیکھیے ریفرنس تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا جائے گا، وہاں پہ شاید جج صاحبان دیگر جو ہیں وہ ایک ہمدردانہ ویو لیں، لیکن جو یہ عوام میں آپ کے ناظرین میں ہم میں جو ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ سب سے اہم بات ہے عدلیہ کے لیے. اس کے بغیر ایک واضح مثبت تاثر کے بغیر عدلیہ کام نہیں کر سکتی. رؤف کلاسر صاحب، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی کچھ تجاویز دی تھی آج عدالت عظمیٰ کے سامنے، جس میں ایک تھا کہ نیب سے اس کی تحقیقات کروا لی جائیں. وہ بات کیا تھی اور اس پہ کیا رسپانس ہے ججز کا؟ یہ ان کی نئی تجویز سے، اگرچہ اس سے پہلے زید بخاری صاحب بھی یہ دے چکے تھے 4 ایجنسیز کے نام ان کو بھیج دیں. اس میں جب ان کو کورٹ نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ کورٹ اٹھنے والے تھے جب انہوں نے اپنی تجاویز دی اٹارنی جنرل نے، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، کچھ اس کے سیکشن بھی انہوں نے پڑھ کے سنائے. تو مجھے وہ یوں لگا ہے جیسے وہ ایک طرح کا چیف جسٹس کے بیٹے کو وے آؤٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپشن لے لیں نیب والا تو شاید چیف جسٹس کے بیٹے کو ایک طرح کا جیل نہ جانا پڑے کوئی ان کے لیے، اور مزید انویسٹیگیشن نہ ہو. جب کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ اب جس کلاس کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد، انہوں نے بڑی یوزفل کلاس ہے. پلی بارگین کا انہوں نے پلی بارگین کا مطلب یہ تھا کہ اگر ارسلان جو ہیں کل کو اگر وہ یہ مان لیتے ہیں جی کہ میں نے 32 کروڑ بھی لیے، پیسے بھی لیے، ارسلان کسی سٹیج پہ نیب کے ساتھ پلی بارگین کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی تمام چارجز بھی. نیب تو سرکاری معاملات کو ڈیل کرتا ہے، سرکاری پیسے کو. یہ 2 پرائیویٹ انڈیویجولز کا معاملہ نہیں، یہ نیب آپ کا پرائیویٹ بھی ہے، اس کا جو لا انہوں نے پڑھ کے سنا ہے، نیب پرائیویٹ بھی آپ کے ڈیلز کو جا کے یہ کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ اور میں کوئی بیٹھ کے یہاں گھپلے کرتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں تو نیب کہے گا ہم تو سرکاری پکڑیں گے. نیب غیر سرکاری لوگوں کو بھی پکڑتا رہا ہے، ان سے بھی ریکوریز کریں. ریجیکٹ کیوں ہو گیا یہ آرگومنٹ؟ یہ آرگومنٹ ابھی ریجیکٹ نہیں ہوا. ابھی آج وہاں کورٹ اس سے تحفظات کا تو اظہار ہوا کہ کیونکہ وہاں پہ جو میری اطلاعات ہیں آج انہوں نے ان سے پرپوزل کہ جو ادارے ہیں پاکستان میں پلی بارگن کے کانسیپٹ جو ہے نا اس پہ انہوں نے اپنے کچھ تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ نے اگر کچھ کرپشن کیا اور آپ پیسے واپس کر دیں تو سب کچھ دھل گیا. اس پہ انہوں نے کوئی تھوڑی ریزرویشن شو کی تھی، لیکن میرا خیال ہے نیکسٹ ہیئرنگ میں اندازہ ہوگا کہ ان کا مائنڈ کہاں پہ جا رہا ہے. میرا خیال ہے لگ یہ رہا ہے کہ کمیشن کی طرف تھوڑا سا وہ. اچھا فہد صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہا یہ جاتا تھا کہ ملک ریاض صاحب بہت سارے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس میں بھی کردار ادا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فقیر حسین نے کہا کہ ریسٹوریشن آف چیف جسٹس میں بھی ان کا ایک اہم کردار سامنے آیا.
چیئرمین نیب کی تعیناتی میں ہمارے پاس کچھ اطلاعات تھیں جو کہ کنفرم نہیں ہوئی. چیئرمین نیب سے پوچھیں گے کہ کون کون سے دوست ہیں. کچھ نام مجھے ذرائع نے بتائے ہیں جن کے ان سے ملک ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر صدر مملکت سے ملاقات ہوئی اور ایڈمرل فصیح بخاری کو لگایا گیا. کیا کسی موقع پہ عدالت میں یہ سوال بھی آیا کہ اداروں کی جو حالت ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور نیب جیسا ادارہ جو ہے وہ بیل آؤٹ زیادہ دے گا, تحقیقات صحیح نہیں کرے گا اس معاملے کی؟ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ ججز نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اداروں میں انڈیویجولز تو ایسے ہو سکتے ہیں جو خراب ہوں, جو کرپٹ ہوں وغیرہ وغیرہ, لیکن پورے ادارے کو برانڈ کرنا کہ جی وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ انہوں نے جو ڈاکٹر ارسلان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ ایشو شروع کیا تھا. تو عدالت نے ایکچولی الٹا آرگومنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پورے اداروں کو آپ برانڈ نہ کریں. یہ مجھے یاد پڑتا ہے, انہوں نے یہ بات کی تھی. تو سردار اسحاق صاحب نے آبجیکٹ کیوں کیا تھا اس پہ؟ انہوں نے کوئی ایسا کوئی آبجیکشن نہیں دیا. آج کورٹ نے جب پروسیڈنگ ہوں گے آپشن لیا کہ اس کیس کا کیا کرنا چاہیے, اور سلمان راجہ صاحب کی میں بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس پہ کمیشن بنانا چاہیے. اگر آپ نے نیب ایف آئی اے کو بھیجا, اب جتنی بھی وہاں پہ ایک طرح کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریں گے, الزام لگے گا کہ حکومت جو ہے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. سو جو بیسٹ آپشن کورٹ کا بھی مجھے مائنڈ لگ رہا ہے وہ جائیں گے کمیشن کی طرف. سلمان اکرم راجہ صاحب, ایک وکیل کو کہا جاتا ہے کہ وہ عدالت کے دوست ہوتے ہیں, آفیسر آف دا کورٹ ہوتے ہیں, فرینڈز آف دا کورٹ ہوتے ہیں. اگر کمیشن بنتا ہے تو کمیشن کو کن سوالات کو دیکھنا چاہیے, کیا سوالات ہونے چاہیے کمیشن کے سامنے؟ کمیشن کے سامنے سب سے بڑا سوال تو یہی ہوگا کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنے عدالتی امور میں کسی طرح بھی ارسلان صاحب کے جو بھی کوئی تعلقات تھے ان کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. کیا کسی بھی حوالے سے ملک ریاض کو کوئی فائدہ پہنچا, یا اگر ان کے جو خلیل احمد خلیل صاحب کے ساتھ تعلقات بتائے گئے ہیں اور ان کے ذریعے جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئی روابط تھے, اس حوالے سے کیا وزیر اعظم کو یا وزیر اعظم کے خاندان کو کوئی فائدہ پہنچا. میں سمجھتا ہوں یہ بات اہم ہوگی. باقی جو بات ہے کہ ارسلان صاحب کو دورے کرائے گئے یا ان کو پیسے دیے گئے, یہ بذات خود کوئی جرم نہیں ہے. جرم یا ایک قابل اعتراض بات تبھی بنتی ہے اگر ان دو حوالوں سے وزیر اعظم کی ذات اور ملک ریاض کی ذات سے کوئی فائدہ ہوا ہو ان لوگوں کو ان روابط کی وجہ سے. تو کمیشن کو یہ دیکھنا ہوگا اور اس پہ کوئی فیصلہ حتمی دینا ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ کمیشن بھی باقی کمیشنوں کی طرح ہوگا جن کا مقصد معاملے کو چھپانا ہوتا ہے, واضح کرنا نہیں ہوتا. لیکن عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اخلاقی ساکھ بحال رکھے, اور بحال رکھنے کے لیے ایک شفاف کمیشن اور ایک شفاف جو اس کا فیصلہ ہے بہت ضروری ہے. جی سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. کلاس صاحب آپ کے خیال میں کمیشن کی ٹرمز آف انکوائری کیا ہونے چاہیے؟ میں ایک چھوٹا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, راجہ صاحب اگر موجود ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہیں یہ, کہ آپ راجہ صاحب تو ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. سوال کمیشن کے ٹرمز آف انکوائری کیا ہونے چاہیے؟ ایک میں سوال ضرور پوچھنا, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب جب کہ یہ سامنے کھل کے آ گئے, ڈاکومنٹس بھی آ گئے, انہوں نے مان بھی لیا کہ ہم نے پیسے دیے, کھلائے اور خرچہ بھی کیا, 32 کروڑ روپے بھی ہم نے دیے, بہت ساری چیزیں کی. اب ان پہ ریاض ملک پہ کیا کوئی چارج لگ سکتا ہے؟ ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ ان کے خلاف کوئی کیسز بن سکتے ہیں کہ آپ نے آ کے ایک نئی پلی لی ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا تھا؟ کہنے کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ چیف جسٹس کو جا کے بلیک میل کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح اوپنلی پریس کانفرنس کی ہے, اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جب کہ اوپن ہو چکا ہے, ریاض ملک صاحب نے تمام پتے اپنے اوپن کر دیے ہیں, ان پہ پروسیڈنگ ہو چکی ہے. فاضل صاحب کیا ٹرمز ریفرنس ہونے چاہیے؟ سر سب سے امپورٹنٹ چیز تو obviously یہ ہے کہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ دونوں طرف, سب سے افسوسناک ایشو یہ ہے کہ کورٹ میں ایک پٹیشن پہ فارملی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں میں نے پیسے دیے کیونکہ میں ریٹرن فیور لینا چاہ رہا تھا, اور دوسری طرف پروو ہو رہا ہے کہ پیسے لیے گئے نہیں, رشوت دی بھی گئی, رشوت ایکسیپٹ بھی کی گئی. یہ پارٹیاں مان رہی ہیں. یہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ اس لیول پہ یہ ہو رہا ہے, اور اس کی تہہ تک پہنچ کے قانونی طور پر ان دونوں جو پارٹیز کو لیگلی اگر پنش کیا جائے تو آئی تھنک وہ اگر ہو جائے تو دین آئی تھنک وہ کمیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا. لیکن میں پھر بھی مینٹین کروں گا ارشد, فائنل ورڈ, کہ اب اصل کہانی جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں ہے. اصل کہانی وہ ہے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ چلے گی. اصل کہانی اب عدالتوں کے باہر چلے گی. فہد حسین صاحب, روک کلاسا صاحب, دونوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آئی ایس آئی کا مہران گیٹ کیس سپریم کورٹ کے سامنے چلنا شروع ہوا, اسلم بیگ اور اسد درانی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی پیش ہوئے, تو آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل افتخار چودھری صاحب کو تاریخ سے نہیں لڑنا چاہیے. یہ وہ کیس ہے جب بھی کھلتا ہے تو ملک میں ایک نیا بحران کھڑا ہو جاتا ہے, اور اب کیا اس میں حقیقت ہے کہ نہیں چیف جسٹس صاحب تاریخ سے لڑنے کی کوشش میں ایک اور پنڈورا باکس کھول چکے ہیں. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.